نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین۔ محرم مہینے کی جو فضائل ہیں، اس کے جو ورچوز ہیں، ہم اس کو شارٹلی دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے کچھ مہینے رکھے ہیں، سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے جب سے اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمینوں کو، اور اس میں جو ہے اربعۃ حرم ہے، یعنی 4 مقدس یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب اور محرم ہے۔ اوکے، تو ایسا کیوں ہے کہ بعض جو اوقات ہیں وہ بعض پر افضل ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم کم وقت میں، اس افضل ترین وقت میں ہم کچھ عمل کریں اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس کو غنیمت جانیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2755 کہ جو مہینہ جس میں روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم ہے، یعنی اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ رمضان کے بعد وہ مہینہ جس میں روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اور کیا افضل ترین چیز ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ اتنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس مہینے کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنی عبادات میں اضافہ کریں اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے اندر درستگی ہم لے آئیں اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس طریقے سے اس مہینے میں خیر اور نیک اعمال کرنا پسندیدہ اور افضل ترین ہے، اسی طرح اس میں گناہ کرنا، کسی بھی قسم کا فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی کرنا اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے اور اتنا ہی زیادہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ مہینے کا نام ہی محرم ہے، محرم یعنی جس کے اندر حرام کر دیا گیا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہی حرمت سے ہے۔ حرمت کا ایک معنی ہوتا ہے فوربڈن، یعنی کسی چیز کو بالکل ممنوع قرار دے دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے مقدس، عظمت، ریورنس، رسپیکٹ، اوکے، سیکریٹ۔ تو یہ طریقے سے ہم دیکھیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس میں گناہ جو ہے اور فتنہ فساد، گالی گلوچ، ظلم و زیادتی بالکل ہی حرام ہے، بالکل ہی ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے منتھ آف کوشن اینڈ سیلف ریسٹرین ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کے اندر فضائل کیا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی سورہ توبہ کی آیت، اسی کا یہ حصہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں جو ہے عظمت والے جو مہینے، حرمت والے مہینے میں، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ان کے ایمان لانے، اسلام لانے سے پہلے بھی یہ جو تھے مشرکین مکہ، ان چاروں مہینوں کی افضلیت جانتے تھے، اس کی فضیلیت جانتے تھے، اور اس کا وہ لحاظ باقاعدہ رکھتے تھے کہ وہ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے اس میں ظلم و زیادتی کم کرنے کا وہ لحاظ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کی جنگ و جدال میں نہ انوالوڈ ہوں اور اپنے آپ کو کثرت سے خیر کے کاموں میں ہم انوالوڈ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے ظلم ہوتے ہیں۔ دیر آر 4 types of operation اور دیر آر 4 types of ظلم۔ کون کون سے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہم دیتے ہیں سورہ لقمان میں، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ ان سے واعظ کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک اللہ
بے شک شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کا یہ بہت زیادہ سنگین گناہ ہے، بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو ظلم کیسے ہوتا ہے، کون سی کیٹیگریز ہے؟ فرسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگینسٹ، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے ظلم کی۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے اپنی ہی جان کے اگینسٹ ون سیلف، اپنی ہی جان کے خلاف ظلم کرنا۔ کس طریقے سے اپنی جان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے ظلم؟ کہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار قرار دینا گناہ کرنے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دینا، جو دنیا اور آخرت میں اتنی حسین ترین جگہ کہیں بھی کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا، اتنی پیاری جگہ ہے وہ، اور اس کو اس جگہ سے اپنے آپ کو محروم کرنا گناہوں میں انوالو ہو کر۔ تھرڈ کیٹیگری ظلم کی کیا ہے؟ کہ دوسروں کے خلاف ظلم زیادتی کرنا، دوسروں کے اوپر زیادتی کرنا، اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ظالم قرار دے دیتا ہے۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah said, "O my servant, I have forbidden oppression for myself and I have forbidden it among you, so do not oppress one another." اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر I have forbidden oppression for myself، میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے خلاف بھی جو ہے ظلم کرنا ممنوع ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, "Fear Allah in your treatment of animals"، اور یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات وغیرہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر جاتے تو ان کا یہ جو انسٹرکشنز ہوتے اس میں کسی بھی قسم کے جانوروں کو یا پودوں کو، کسی پلانٹس کو ان نیسیسری مارنا، کل کرنا یا ان کو اکھوڑ دینا بالکل بھی ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کی فضیلت جو ہے، اس کا ورچو جو ہے، فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامک کیلنڈر کے انسٹیٹیوشن سٹارٹ کی، اس کی بگننگ ہوئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے یہ ڈسکس کیا، ان سے یہ مشورہ لیا کہ کس مہینے کو سب سے فرسٹ اسلامک منتھ قرار دیا جائے۔ تو تمام صحابہ کی ڈیفرنٹ اوپینینز تھی، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے کوئی مہینہ کہا، لیکن کسی نے رمضان کا مہینہ کہا جس میں عبادت بہت زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ تمام صحابہ کی رائے سے یہ بات متفق ہوئی کہ محرم کا مہینہ جو حج کے بالکل حج ختم ہونے کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے، حج جیسے ایسا ہے جیسے کہ اگر بندہ مقبول حج کر لے تو بالکل ایسا ہے جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے گناہوں کے پاک ہو کر۔ تو اس طریقے سے یہ مہینہ جو کہ بالکل اگلا مہینہ ہے حج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، تو یہ قرار پایا کہ کون سا مہینہ فرسٹ مہینہ ہوگا اسلامک کیلنڈر کا؟ محرم کا مہینہ۔ اور یہ جو ہے اسلامک کیلنڈر کی بنیاد عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے رکھی گئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 8ویں یا 10ویں سال ہوئی تھی۔ اور کیا ہے اس میں اہم بات جس کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا زیادہ افضل ہے؟ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا افضل ترین ہے آفٹر جو اوبلیگیٹری فاسٹ ہیں۔ فرائض کے بعد جو مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں وہ یہ مہینہ ہے۔ حدیث میں ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، The messenger of Allah said, "The most virtuous fasting after the month of Ramadan is Allah's month, المحرم"۔ کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے ہیں وہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہم روزے رکھیں، اور ہو سکے تو ہم منڈے اینڈ تھرسڈے کا، پیر اور جمعرات کا، جو کہ افضل ترین
حدیث میں سے آتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی پابندی کیا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، اور ہم اس میں چاہیں تو رکھ سکیں. اور حدیث یہ اس طریقے سے بھی ہے کہ اگر میں کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا اگر میں بتاؤں تمہیں کہ تمہارے دل کو پاک کرنے والی سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھو جو ایام بیت کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اگر محرم کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، ہو سکے تو پورا مہینہ، یا جو منڈے اینڈ تھرسڈے کا، اور 13، 14، 15 کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عاشورہ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلپ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور 7 پوائنٹ کیا ہے کہ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ یہی وہ دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون، جو کہ بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم و زیادتی سے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ ان کی تمام قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی تھی. کن سے؟ فرعون اور اس کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے، وزیروں سے. تو یہ وہ دن ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ یہ جو عاشورے کا دن ہے وہ یہ محرم کے مہینے میں فال کرتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹاک کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ عاشورے کے دن کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. اوکے. اور عاشورے کا جو دن ہے یہی وہ دن ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا تھا. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور اتنا ہی اہم جو ہے اس مہینے کے اندر گناہ، گالی گلوچ، غیبت، جھگڑا، بغض، کینہ، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی کبیرہ اور صغیرہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، باوضو رہیں، تاکہ ہم کیا کر سکیں، اپنے گناہوں سے حفاظت کر سکیں، شیطان کے شر سے ہم دور رہ سکیں، اور ایک دوسرے کو اس بات کی ہم کیا کریں، تلقین کریں کہ وہ اس مہینے کے بارے میں جانیں، سیکھیں، پڑھیں، اور گناہوں سے بچ سکیں. کوشش کریں کہ اس ٹاک کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بھی پھر اس بات پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں سے حصہ ضرور ملے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.